اب اس کے ضمن کے اندر دو باتیں آپ نے سمجھنی ہیں رسالت کے ضمن میں۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، بولو حضور اللہ کے حضور کے بعد کوئی میاں نبی نہیں آنا، یہ لفظ یاد رکھنا ہے، کوئی میاں نبی نہیں آنا، پہلے والے نبی نے آنا ہے، وہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم۔ بدبخت قوم نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، برفعہ اللہ، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرآن نے واضح کیا ما قتلوہ وما صلبوہ، جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا یا عیسیٰ ابن مریم کو سولی پہ لٹکایا، نہیں، برفعہ اللہ، اللہ نے اٹھا لیا اس کو۔ عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ یہ میں مسائل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر فصل میں بیماری لگ جائے اور پھر تم سپرے کرو، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا یا بیماری لگنے سے پہلے سپرے ہو جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا؟ پہلے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کسی کو سپرے لگ جائے کبھی، بیماری لگ جائے کبھی تو پہلے سپرے ہو جائے۔ تمہارا عقیدہ تمہیں سمجھو کہ ہمارے دین کے مولوی عالم نے ہمیں اللہ کا دین یوں سمجھایا تھا، ہم نے اس پر ٹھہرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ قرب قیامت کے اندر آپ تشریف لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، قرب قیامت کے اندر تشریف لے آئیں گے، لیکن اس وقت وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، حضور کی شریعت کی تائید کریں گے۔ عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، یہ تقریر ہے سید المحدثین حضرت مولانا محمد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی، جسے جمع کیا ہے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نے۔ حضرت نے 100 صحیح احادیث و آثار کو جمع کیا ہے، جس سے یہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں پر عیسیٰ ابن مریم ہیں، قرب قیامت میں تشریف لے آئیں گے، دنیا میں زندہ رہیں گے۔ دال بڑی چستی ہے، دنیا میں زندہ رہیں گے، شادی کریں گے، عیسیٰ ابن مریم کے بچے ہوں گے، انتقال ہو جائے گا عیسیٰ ابن مریم کا۔ وہ کتنے اشتہار لگا کھڑا رہا دے، چس نہ آوے تو پیسے واپس۔ اور اگلی جری میں گار کرنا پیا، اگر چس نہ آوے تو پیسے واپس، چس آوے یعنی چس کا معنی ایمان کو جلا ملے اور سبحان اللہ حق بڑھ دے۔ عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، دنیا میں آئیں گے، شادی کریں گے، وفات پائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا، آپ کے آقا نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کی قبر میری قبر کے ساتھ حجرہ عائشہ صدیقہ میں بنے گی۔ ابھی بات جو میں نے کرنی ہے وہ آگے ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کی قبر میری قبر کے ساتھ حجرہ عائشہ میں بنے گی۔ اب وہاں 3 قبریں ہیں، سید الکونین کی، جناب ابو بکر صدیق کی، سیدنا فاروق اعظم کی۔ ایک قبر کی جگہ باقی ہے، یہاں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، دفن ہوں گے۔ کہتا رہتا ہوں اس مسجد میں، دیگر مقامات پر، نئے ساتھی ہو تمہاری خدمت کے اندر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں آسمانوں پر،
اور دفن ہوں گے حجرہ عائشہ میں. سمجھ آ رہی میری بات؟ بیٹھے ہیں آسمانوں پر اور دفن ہوں گے حجرہ عائشہ میں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اگر آسمان کا شان زیادہ ہوتا تو عیسیٰ وہی نہ بیٹھے رہتے. اگر آسمان کا شان میری ماں کے حجرے سے زیادہ ہوتا، تمہاری ماں کے حجرے سے زیادہ ہوتا، مومنوں کی ماں کے حجرے سے زیادہ ہوتا، عائشہ صدیقہ کے حجرے سے زیادہ ہوتا تو آسمانوں پر نہ بیٹھا رہتا. یہ جو آسمان کو چھوڑ کر در عائشہ پہ آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے آسمان کا شان کم ہے، صدیق کی بیٹی کے حجرے کا شان زیادہ ہے. رسالت کے نیچے پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے. کبھی اگر تمہیں کوئی گمراہ کرنا چاہے تو آپ نے گمراہ نہیں ہونا. تمہیں کوئی کہے کہ عیسیٰ مر چکے ہیں، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے. قرآن اسی طرح کہتا ہے، حضور کے فرامین اسی طرح کہتے ہیں. سلف امت کا عقیدہ یہی ہے، مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے. وہ شافعی ہوں، وہ مالکی ہوں، وہ حنفی ہو، وہ محمدی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمانوں پر حضرت زندہ ہیں. قیامت کے قریب آئیں گے حضور کی شریعت کی تبلیغ و تائید کرنے کے.